میں کچھ نہیں آتا یقین کس پر کیا جائے؟ سمجھ میں کچھ نہیں آتا یقین کس پر کیا جائے؟ گلا تو بھائی بھی دشمن سے مل کر کاٹ لیتا ہے. سمجھ میں کچھ نہیں آتا یقین کس پر کیا جائے؟ گلا تو بھائی بھی دشمن سے مل کر کاٹ لیتا ہے. اور بلندی پر پہنچنے کی دعا کس کے لیے مانگوں؟ جسے سر پر بٹھاتا ہوں وہی سر کاٹ لیتا ہے. کیا کہنے سمجھ میں کچھ نہیں آتا یقین کس پر کیا جائے؟ گلا تو بھائی بھی دشمن سے مل کر کاٹ لیتا ہے. بلندی پر پہنچنے کی دعا کس کے لیے مانگوں؟ جسے سر پر بٹھاتا ہوں وہی سر کاٹ لیتا ہے. حضرات میں کبھی بھی پڑھنے میں کوئی کنجوسی نہیں کرتا. ہمیشہ کوئی 20-25 برس سے آپ کی خدمت کر رہا ہوں اور آپ نے بھی مجھے اتنا ہی نوازا ہے جیسا میں آتا رہا ہوں. بلکہ اتنا نہیں میری حیثیت سے زیادہ آپ نے مجھے نوازا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. آخر میں ایک نظم پڑھتا ہوں اور اس کے بعد آپ سے اجازت چاہتا ہوں. ایک نظم ہے جو بالکل آپ کے لیے نئی نظم ہے. اس نظم کا عنوان ہے امیری کا نشہ. ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک ایک شخص کی شرکت ہونی چاہیے. میرے دوستوں میرے بھائی ایک ایک لائن پر آپ کی خاص توجہ اور اگر دل کو چھو جائے تو جوہر کانپوری کو بتائیے گا کہ نظم جوہر کانپوری کہنے میں کامیاب ہوا ہے. آپ سے بھی درخواست ہے. آپ سے نظم یہاں سے شروع ہوتی ہے. نظم کا عنوان اپنے پورے ذہن میں رکھیے امیری کا نشہ. نظم یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ہمیں ہے یاد اب تک وہ لڑکپن کا زمانہ تھا. ہمیں ہے یاد اب تک وہ لڑکپن کا زمانہ تھا. ہمارے بھائی اور بہنوں کے بچپن کا زمانہ تھا. بہت چھوٹا سا ایک کمرہ تھا جس کی چھت چپکتی تھی. بڑی مشکل سے برساتوں کی ہر ایک رات کٹتی تھی. سلاتی تھی کبھی بہنوں کو ماں آنچل کی چلمن میں, کبھی ابو چھپا لیتے تو ہم کو اپنے دامن میں. کبھی یوں بھی ہوا باندھے سبھی نے پیٹ پر پتھر, کبھی سب نے گزارا کر لیا 2-4 لقموں پر, مگر سب کو محبت کے اثر نے باندھ رکھا تھا. ہمیں مٹی کے اس چھوٹے سے گھر نے باندھ رکھا تھا. سبھی ایک دوسرے کی چاہتوں میں گھل کر رہتے تھے. غریبی تھی مگر ہم لوگ سب مل جل کر رہتے تھے. کیا کہنے سبھی ایک دوسرے کی چاہتوں میں گھل کر رہتے تھے. غریبی تھی مگر ہم لوگ سب مل جل کر رہتے تھے. امیری آئی خوشحالی نے سب چہرے بدل ڈالے. تمام منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے آئیں گے. امیری آئی خوشحالی نے سب چہرے بدل ڈالے. فقط چہرے نہیں دل ذہن اور جذبے بدل ڈالے. مکان سب نے بنائے اور سب یوں گھر میں جا بیٹھے. مکانوں کی چمک میں خون کے رشتے بھلا بیٹھے. سچی بات چاہیے تو سب لوگ تالیاں بجا کے بتا دیں. بہت شکریہ. امیری آئی خوشحالی نے سب چہرے بدل ڈالے. فقط چہرے نہیں دل ذہن اور جذبے بدل ڈالے. مکان سب نے بنائے اور سب یوں گھر میں جا بیٹھے. مکانوں کی چمک میں خون کے رشتے بھلا بیٹھے. مکانوں کی چمک میں خون کے رشتے بھلا بیٹھے. پڑوسی غیر ہے یہ سوچ کر مسرور رہتے ہیں. پڑوسی غیر ہے یہ سوچ کر مسرور رہتے ہیں. بہت خوش ہیں کہ اپنے بھائیوں سے دور رہتے ہیں. غرور و تمکنت کی جھیل میں اترے ہوئے ہیں ہم. امیری کے نشے میں اس قدر ڈوبے ہوئے ہیں ہم کہ جھوٹی شان کے شعلوں میں سب رشتے جلاتے ہیں. اگر ہے بھائی مفلس تو اسے نوکر بتاتا. مکان سب نے بنائے اور سب وہ گھر میں جا بیٹھے. مکانوں کی چمک میں خون کے رشتے بھلا بیٹھے. پڑوسی غیر ہے یہ سوچ کر مسرور رہتے ہیں. بہت خوش ہیں کہ اپنے بھائیوں سے دور رہتے ہیں. غرور و تمکنت کی جھیل میں اترے ہوئے ہیں ہم. امیری کے نشے میں اس قدر ڈوبے ہوئے ہیں ہم کہ جھوٹی شان کے شعلوں میں سب رشتے جلاتے ہیں. اگر ہے بھائی مفلس تو اسے نوکر بتاتے ہیں. ہمارے دیدے پورنم نے وہ منظر بھی دیکھا ہے. ہمارے دیدے پورنم نے
بھی دیکھا ہے، جمع ہوتے ہوئے بیٹوں کا دل پتھر بھی دیکھا ہے، جمع ہوتے ہی اپنی ایک الگ دنیا بنا ڈالی، سبھی بیٹوں نے اپنی اپنی جنت خود سجا ڈالی، نمایاں جن میں جنت ہے بھلا کر ایسے قدموں کو نئے گھر کی طرف لے کر چلے سب اپنے بچوں کو، مگر جب بوڑھی امی اور ابو کو سوال آیا، کسی نے باپ کو رکھا، کسی نے ماں کو اپنایا، کسی نے بھی نہ سوچا باپ ماں کو ساتھ رکھا جائے، انہیں اس عمر کی دہلیز پر تنہا نہ چھوڑا جائے۔ بہت پردرد پرغم تھا سما ماں باپ کی خاطر، بہت سخت تھا وہ امتحان ماں باپ کی خاطر، بہت مشکل تھا یہ، لیکن الگ رہنا پڑا ان کو، بڑھاپے میں بچھڑنے کا بھی غم سہنا پڑا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت مشکل تھا یہ، لیکن الگ رہنا پڑا ان کو، بڑھاپے میں بچھڑنے کا بھی غم سہنا پڑا ان کو۔ نسل آخری ہو رہی ہے، بڑھاپے میں بچھڑنے کا بھی غم سہنا پڑا ان کو، یہ منظر دیکھ کر آنکھیں ہماری ڈبڈبائی۔ نوجوان دوستو، خاص طور پر شاید میرا یہ عمل کام آ جائے تو میری زندگی سمجھ جائے گی، میری شاعری سمجھ جائے گی، سماعت فرمائیے۔ یہ منظر دیکھ کر آنکھیں ہماری ڈبڈبائی ہیں، وہ لکھنا چاہتے ہیں ذہن میں باتیں جو آئی ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر آنکھیں ہماری ڈبڈبائی ہیں، وہ لکھنا چاہتے ہیں ذہن میں باتیں جو آئی ہیں، جو اب دل کہہ رہا ہے ہم اسے تحریر کرتے ہیں، قلم کو تیز کرتے ہیں، زبان کو تیر کرتے ہیں۔ وہ بیٹے کثرت دولت سے جن کا جسم ایٹھے ہیں، جو اپنا فرض اپنی ذمہ داری بھول بیٹھے ہیں، سبھی ان بے حصوں کا کل برا انجام ہونا ہے، انہیں تو زندگی میں ایک دن ناکام ہونا ہے۔ جو فطرت ان کی ہے اولاد میں بھی پائی جائے گی، کہانی ظلم کی ایک بار پھر دہرائی جائے گی، حیات سے اس گھڑی وہ لوگ اپنا سر جھکا لیں گے کہ جب ان کا جواب دیتے انہیں گھر سے نکالیں گے۔ بہت بہت مبارکباد جناب جوہر کانپوری آپ کی بلبلہ انگیز غزلوں کے لیے اور آپ کی سبق آموز نظم نگاری کے لیے۔ مشاعرے کا آہنگ یقیناً بڑا بلند ہو چکا ہے، اور دوستو آپ نے جس انداز سے اس مشاعرے میں واپسی کی ہے اس کے لیے میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایسا محسوس ہو چلا تھا کہ جیسے یہ مشاعرہ ختم ہوا چاہتا ہے، یا بالکل آپ لوگ مزمحل ہو چکے ہیں یا تھک چکے ہیں، لیکن آپ نے ایک مرتبہ پھر ثابت کیا کہ یہ جگر کا شہر ہے، یہ بار بار ادب اور شاعری کی طرف لوٹ کر آنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور جناب جوہر کانپوری نے اس مشاعرے کو جو نئی زندگی دی ہے، مجھے امید ہے کہ یہ آخر تک برقرار رہے گی۔ دوستو اب میری فہرست میں صرف 3 نام باقی ہیں۔ ایک اعلان بہت ضروری ہے، 21 جون کو ایک عظیم الشان مشاعرہ اسی جگہ منعقد ہوگا جس کے کنوینر کشیش وارسی صاحب ہیں۔ مجھے نہیں پتا اس میں کون ہوگا کون نہیں ہوگا، یہ بہرحال دوستو یہ مشاعرہ جو ہے بہت دور تک سنا جا رہا ہے، اندرون ملک کے علاوہ کیلیفورنیا جو امریکہ کا ایک شہر ہے، اور ڈربن ساؤتھ افریقہ، نائجیریا، اور دور دراز سعودی عرب میں بہت پسندیدگی کی نگاہ سے یہ مشاعرہ دیکھا جا رہا ہے، لوگوں کی فیڈ بیک ہمیں مل رہی ہے۔